اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، علم غیب کا ذکر کریں، اللہ کے نبی کو علم غیب تھا. علم غیب سے مراد پہلے کلیئر ہو جانا، ایک ہے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی باتیں بتائے لہذا علم غیب ہے، ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے بتائے، ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے بتائے. تو کوئی دنیا کا مسلمان اعتراض کر ہی نہیں سکتا کہ بغیر وحی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کچھ بتا سکتے. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 44 میں فرما رہے ہیں، اے میرے نبی یہ وہ دور کی باتیں ہیں جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں جس وقت آپ موجود نہیں تھے. آل عمران آیت نمبر 44 مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اس میں آیت نمبر 44 میں کیا بول رہے ہیں، اے میرے نبی ہم آپ کو وہ باتیں وحی کر رہے ہیں جس وقت آپ موجود نہیں تھے. سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے میرے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے. ایزی ریفرنس ہے دیکھو پھر یاد رکھنے کو. ایک سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 بولا تھا، اس کے بعد کا سورہ ہے سورہ انعام سورہ نمبر 5 آیت نمبر 100 تھی. اب سورہ نمبر 6 آیت نمبر 50 ہے. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اے میرے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے. کن لوگوں سے؟ آپ کے زمانے میں جتنے کفار ہیں، جتنے آپ کے اوپر ایمان لائے، سب سے بول دیجئے. قیامت تک کے انسانوں سے بول دیجئے. کیا بول دیجئے؟ ان سے کہہ دیجئے کہ اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں. اللہ کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، میرے پاس نہیں ہے. نہ ہی مجھے کوئی علم غیب ہے. قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں بولو ان لوگوں کو میرے پاس علم غیب نہیں ہے. آج امت کے جاہل بول رہے ہیں علم غیب تھا. قرآن میں اللہ تعالیٰ بولنے لگا رہے نہیں ہے بولو بول کے. ان سے کہیے نہ میرے پاس اللہ کے خزائن ہیں نہ میرے پاس علم غیب ہے. 3 باطل عقیدے ایک ہی آیت میں توڑ دیے اللہ تعالیٰ. نہ خزانے ہیں اللہ کے کہ میں اپنی طرف سے کس کو بھی کچھ بھی عطا کر دوں، نہ علم غیب ہے، اور نہ ہی میں فرشتہ ہوں بولو بولے. 3 عقائد توڑ دیے ایک آیت میں. نہ خزائن ہے، خزانے نہیں ہے اللہ کے جو میں اپنی مرضی سے کچھ بھی نکال کر تم کو دے دوں یا تم سے کچھ لے لوں، یہ صرف اللہ کے پاس ہے. علم غیب نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے. نہ ہی میں کوئی اور مخلوق ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں. 3 عقائد توڑ دی اللہ تعالیٰ. حدیث جبرائیل بہت مشہور ہے. کسی بھی عالم دین کو، بریلوی، دیوبندی، سلفی، جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، کسی کو بھی پوچھو حدیث جبرائیل جو علماء ہے 1 منٹ میں آپ کو بولتے ہیں حدیث جبرائیل کیا ہے. ارے حدیث جبرائیل، اس کو حدیث ایمانیات بھی بولتے ہیں. وہ مشہور حدیث. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے سامنے ایک اور شخص بیٹھے ہوئے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لا رہے تھے اور دور سے دیکھے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں اپنی مانڈی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مانڈیوں کے اوپر رکھے ہوئے وزن ڈال کے. اور عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا غضب آ گیا کہ کون ہے جو شخص اس طریقے سے میرے نبی کی بے حرمتی کر کے بیٹھا ہوا ہے. جب قریب آ رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے احترام میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کر رہے ہیں. اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بول رہے ہیں مجھے اور غصہ آ گیا، یہ تو ایسے سوال کر رہے ہیں جیسے کہ نبی کو سکھا رہے ہیں اور یہ نبی کے ٹیچر ہیں. اے اللہ کے نبی بتائیے ایمان کیا ہے، اے اللہ کے نبی بتائیے احسان کیا ہے، اے اللہ کے نبی بتائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے جواب دے دیے. پہلے یہ حدیث جبرائیل یا حدیث ایمانیات کوئی عالم دین کو پوچھو بتاتے. تیسرا سوال آ رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے اللہ کے نبی بتائیے قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی. حدیث میں جواب کیا دے رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھنے والا جتنا نہیں جانتا میں بھی اتنا ہی نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم. بولے نہیں معلوم ہے. بولے جنگ احد ہوئی، جنگ بدر ہوئی. جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بری طرح زخمی ہو گئے. اللہ کے نبی کو اگر غیب کا علم رہتا تو خود کا بچاؤ پہلے نہیں کر لیتے تھے. تو غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے. ہاں سورہ نجم سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 3 اور 4 میرے نبی کچھ نہیں کہتے سوائے اس کے جو ہم ان پر وحی کرتے ہیں. اللہ نے وحی کے ذریعے سے قیامت تک آنے والی باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہیں. تو غیب کا علم اگر تم اس مراد میں بول رہے ہیں کہ نبی خود سے بول دیتے ہیں تو یہ گناہ کبیرہ ہے، شرک ہے. اللہ کی صفت عالم الغیب میں العلیم صرف اللہ ہے، غیب کا مکمل علم صرف اللہ کو ہے. تم اس معنی میں بول رہے ہیں کہ اللہ ہی نے بتایا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتایا، تو اس معنی میں تمہارے الفاظ کی اصلاح کر لو کیونکہ اس کو عالم غیب نہیں بولتے. عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی بھی نہیں.